جماعتیں بنتی ہیں۔ اب یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہا میرا مسئلہ؟ اب مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے اہل حدیث، آپ ان سے ملیں گے کہیں گے نہیں سعودی عرب سے فلاں شیخ آیا ہے، کتنی بڑی داڑھی ہے، ناف کی جتنی بڑی داڑھی ہے، سعودی عرب سے ہے، بہت بڑا شیخ ہے، سر پہ ایک عورتوں والا رومال ڈالا ہے، ادھر آ کے عربی میں بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو کچھ عطیے دے کے، تحفے دے کے، لوگوں کی کچھ مدد کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں اصل تو قرآن اور حدیث ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب یہ جو سعودی عرب سے آیا ہوا جو اہل حدیث ہے، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے، اب انہی اہل حدیثوں کے ایک شیخ نے کہا، اب سمجھنا حدیث کے نام پہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کہتا حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھ نبی کو دیکھا ہے۔ اب جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ تو کہیں گے واقعی بہت اچھی بات ہے، دیکھو اس نے بخاری کی حدیث پڑھ کے کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا۔ کہتا دیکھو یہ باقی لوگ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں جو ان کے اماموں نے کہا ان کو، اب ہم نے نبی والی نماز پڑھنی یا ان کی نماز پڑھنی ہے؟ تو پھر میں نے اس کا جواب دیا اس اہل حدیث کو، تو میں نے کہا یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل خبیث ہے، کیونکہ نبی کو تم نے دیکھا ہے یا تمہارے باپ نے دیکھا ہے یا تمہارے دادا نے دیکھا ہے یا تمہارے پردادا نے دیکھا، تو نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ سمجھا نہیں؟ دیکھ کیسے حدیث کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھ نبی کو دیکھا ہے۔ تو کہتا ہم نے ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے جیسے نماز امام ابو حنیفہ نے پڑھا، ہم نے ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے جیسے نماز امام مالک نے پڑھا، ہم نے ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے جیسے نماز امام شافعی نے پڑھا، ہم نے ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے جیسے نماز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، ہم نے تو وہ نماز پڑھنا ہے جو نبی نے پڑھا۔ تو میں نے کیا کہا کہ نبی کو تم نے دیکھا یا تمہارے باپ یا تمہارے کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ نبی کو دیکھا ہے ابو بکر نے، نبی کو دیکھا ہے حضرت عمر نے، نبی کو دیکھا ہے حضرت عثمان نے، نبی کو دیکھا ہے حضرت علی نے، نبی کو دیکھا ہے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ ان صحابہ کرام کو کس نے دیکھا ہے؟ ان صحابہ کرام کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے تم وہ نماز دکھاؤ جو تم نے نبی کو دیکھا ہے، تو نبی کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اب سمجھے کہ حدیث کے نام پہ کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں ایک واسطہ ہے بس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے علم سیکھا اور صحابہ نے براہ راست نبی سے سیکھا۔ اب یہ جو ہماری جو عبادت کا طریقہ ہے، ہمارا جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، طلاق کے مسئلے، یہ جو نکاح کے مسئلے چلے، یہ بالکل وہی مسئلے ہیں جو صحابہ نے نبی سے سیکھا اور صحابہ سے امام ابو حنیفہ نے سیکھا اور انہوں نے لکھ کے ہمیں بتایا۔ سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو؟ اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات، میں ان اہل حدیثوں سے کہتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے تم مجھے وہ قرآن لا کے دکھاؤ جو قرآن نبی نے لکھا ہو۔ نبی نے تو کوئی قرآن نہیں لکھا ہے۔ اگر تم نے قرآن حدیث کو ماننا ہے نا، تم قرآن حدیث کے نام پہ جو سعودی عرب سے آ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تو پھر تم وہ قرآن مجھے دکھاؤ جو قرآن نبی نے لکھا ہو۔ نبی نے تو کوئی قرآن اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا۔
یہاں تک کہ نبی نے ان صورتوں کی ترتیب بھی نہیں دی ہے۔ اس قرآن کو تو ابو بکر نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اس قرآن کو تو عمر، عثمان اور علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تو پھر تم مجھے وہ قرآن دکھاؤ جو نبی نے، تو پھر تم مجھے وہ اج دکھاؤ جو نبی نے اج کا طریقہ کیا، پھر تم مجھے طلاق کے وہ مسئلے بتاؤ جو نبی نے بتائے ہیں، تو پھر تم مجھے نکاح کے وہ مسئلے بتاؤ جو نبی نے بتائے ہیں۔ تو نبی سے براہ راست تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا سارا شریعت، سارا دین کیا ہے؟ واسطے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ واسطے کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ میں نے اپنے شیخ عبدالباقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے بخاری پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اسی طرح چلتے چلتے جا کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اس طریقے سے واسطے سے پہنچتا ہے۔